بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ناظرین اور سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو، اور آج ہم تختی نمبر 2 کا دوسرا لیسن پڑھنے لگے ہیں۔ تختی نمبر 2، لیسن نمبر 2، یعنی دوسری تختی کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، میں وہ آج کہلوا دیتا ہوں۔ آپ اس کو غور سے سنیے اور اس کی پریکٹس کیجیے تاکہ ہمارے لیے آگے اسباق میں آسانی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با نون نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون۔ دوبارہ دیکھ لیجیے اس کو۔ با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون، جیم ح۔ ایک اور بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جب حروف مفردات پڑھے جاتے ہیں، یعنی الگ الگ جو حروف ہوتے ہیں، جیسے یہ جیم اور ح ہے، ان کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس وقت جن حرفوں کو کھینچنا ہے ان کو کھینچا جائے گا، اور جو حروف جب ملے ہوئے آ جائیں، اگرچہ وہ ان کو مفردات میں جب الگ الگ پڑھنے میں کھینچا جاتا ہے، لیکن جب ملے جلے آ جائے پھر اس کو زیادہ نہیں کھینچا جائے گا۔ جیم ح خ۔ جیم کو ہم اس لیے کھینچ رہے ہیں کیونکہ یہ مفردات میں سے ہے، اور اس لیے اس کو وہاں کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اب بھی کھینچا جائے گا۔ ہاں البتہ جہاں یہ دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا، جیسے یہ نیچے آ رہا ہے، تب نہیں کھینچیں گے۔ میں ابھی جب یہاں تک پہنچ جائے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حاث، حاث، خواب، جیم تا، تا حاتا، تا حاتا، یا جیم با۔ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر لیجئے۔ حاث، خواب، جیم تا، تا حاتا، یا جیم با، با خوتا، با خوتا۔ یہاں بھی ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب باریک حرف اور موٹا حرف دونوں اکٹھے آ جائیں تو اس وقت آپ یہ بڑی احتیاط سے پڑھیے کہ جو مفخم حرف ہے، جو موٹا ہے اس کو موٹا کیا جائے، جو باریک ہے اس کو باریک کیا جائے۔ با خو تا، با خو تا۔ تھوڑا اس کو الگ الگ کر لیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ با خو تا، تا ہ، با تا، یا ہ، تا ہ، نون تا، ہ، یا ہ با، با ہ الف، با ہ میم، دال، ذال۔ آگے دیکھیے۔ جیم دال، خو ذال، را، ز، جیم را، خو ز، را، ز۔ ایک بات میں آپ کو انشاءاللہ اس تختی کے اینڈ میں بتلاؤں گا، جو آپ کو بہت سارے سوالوں کا وہ جواب ہوگی۔ ابھی چونکہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس پڑھنے کے بعد اینڈ میں جو میں ایک سوال اٹھاؤں گا اور اس کا جواب دوں گا، اس سے آپ کی بہت ساری جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ بہت سارے ایسے سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے یا نہیں آ رہے، تو اس وقت میرا سوال سن کر آپ کے ذہن میں خود ہی سوال آئیں گے، تو وہ سارے آپ کے ظاہر ہو جائیں گے۔ میں اس کی ڈیفینیشن انشاءاللہ بعد میں کرتا ہوں۔ یرا، تاز، سین، شین، سین لام۔ دیکھیں میں نے ابھی کہا تھا کہ جو حرف مفردات میں سے ہو اور وہ جب آئے گا، اگرچہ دوسری تختی میں آ رہا ہو، مرکبات والی تختی میں، لیکن جب اس کو کھینچنا ہے تو پھر وہ کھینچا جائے گا۔ کھینچے جانے والا حرف اگرچہ مرکبات کی تختی میں بھی آئے تب بھی وہ کھینچا جائے گا، جیسے سین، شین۔ لیکن یہی مفرد حرف جب دوسرے کے ساتھ مل کر آ جائے، دوسرے کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہو، تو تب نہیں کھینچا جائے گا۔ مثلا سین لام، شین لام، صاد، ضاد، طا، 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 ظا، ظا، صاد با، صاد با،
طاب طاب ضاد ألف ضاد ألف ضاد ألف ضاد ألف ضاء ألف ضاء میری زبان کو دیکھیے ضاء ألف عين عين غين همزة عين زاء غين راء صاد عين ضاد غين صاد عين ضاد غين باء عين دال تاء غين ذال باء عين دال تاء غين ذال حمزہ حمزہ حمزہ. اب بعض لوگ اس کو حمزہ الف بھی پڑھتے ہیں، حمزہ واو بھی، حمزہ یا بھی. بس خلاصہ یہ ہے کہ حمزہ اس طرح بھی لکھا ہوا آتا ہے، حمزہ اس طرح بھی لکھا ہوا آتا ہے، حمزہ اس طرح بھی لکھا ہوا آتا ہے. حمزہ حمزہ حمزہ، یا پھر حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا ف. اس سختی میں نے ابھی کہا ہے کہ ایک سوال کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، سوال اٹھاؤں گا تو ابھی کچھ حصہ اس کا باقی ہے. انشاءاللہ اس سختی کو جیسے ہی مکمل کریں گے تو میں انشاءاللہ وہ سوال اور اس کا جواب آپ کو دوں گا. آپ دیکھتے رہیے ہمارے اس چینل کو اور ضرور اس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی ضرور لکھیں تاکہ ہمیں آپ کے جو مشورے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں کامیابیوں کا ذریعہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.